بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 فروری بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد وزیر اعظم ان کی 24 مقدمات میں 1 ماہ کے لیے ضمانت منظور کی ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے بڑا تگڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جہاں آرٹیکل 6 کی کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے سکندر سلطان راجہ کے خلاف، وہیں پہ توہین ہائی کورٹ کی درخواست دائر ہو چکی ہے سکندر سلطان راجہ کے خلاف، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما پرویز الہی اور کیسرا الہی کی درخواستوں پر الیکشن کمیشن میں اہم سماعت ہوئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب اور وفاق میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اصولی فیصلہ ہے کہ جب تک ہمیں سیٹیں واپس نہیں ملتی تب تک ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، ہم کسی کے ساتھ مذاکرات کر کے یا لولی لنگڑی حکومت نہیں لیں گے یا کسی کے احسان نہیں لیں گے، بلکہ ہم عدالتی اپنی جو کارروائی ہے یا اپنا جو ہمارا ایک سٹرگل ہے وہ جاری رکھیں گے، اپنی سیٹیں واپس لیں گے۔ جیسے ہی ہماری سیٹیں مکمل ہو جائیں گی تو ہم پھر نو کانفیڈنس کے تحت اپنا جو حق ہے وہ چھین لیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے عوام سے ان کے ووٹ کا حق چھینا۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے جو قومی وطن پارٹی کے رہنما کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر سیف نے کہا کہ عمران خان کی ہدایت پر پی ٹی آئی وفاق اور پنجاب میں اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان کی ہدایت پر سیاسی جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں، بڑے پیمانے پر جن کا حق بنتا ہے ان کے نتائج تبدیل کیے گئے، آئندہ آنے والی نسلوں کو ان حالات کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ عمران خان کی ہدایت پر ہم نے مرکز اور پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جماعت اسلامی، جے یو آئی، محمود خان اچکزئی نے بھی احتجاج کیا ہے، جبکہ آفتاب شیرپور نے بھی ہماری بات سنی ہے، ان تک بھی ہم نے اپنا میسج پہنچایا ہے۔ اور قومی وطن پارٹی کے سربراہ سکندر حیات خان نے بھی کہا ہے کہ ہمیں الیکشن کے نتائج پر شدید تحفظات ہیں اور ہم ایک قومی تحریک چلا رہے ہیں انتخابات میں ہونے والی دھاندلی کے خلاف، اور اس میں تمام جماعتیں جو دھاندلی کے صرف ایک یک نکاتی ایجنڈا ہے، جو دھاندلی کے ایجنڈے پر ہمارے ساتھ چلیں گے، ہم ان کو ساتھ چلائیں گے۔ باقی حکومت سازی ہم اپنے بل بوتے پر کریں گے، جب ہمیں ہماری سیٹیں واپس مل جائیں گی تب تک ہم اپوزیشن بینچوں پر بیٹھیں گے۔ اور یہ بڑا اہم اور بہتر فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے الیکشن کمیشن پر الزام عائد کیا ہے کہ کمیشن تحریک انصاف کے 9 منتخب اراکین پارلیمنٹ کو نہایت مضحکہ خیز تکنیکی بنیادوں پر ڈی سیٹ کر کے عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی آخری سازشوں میں مصروف ہے۔ کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے اپنے مینڈیٹ کی توہین عوام قبول کریں گے، نہ ہی دستور و جمہوریت کی قبریں کھودنے والوں کو کبھی معاف کریں گے۔ کور کمیٹی تحریک انصاف کے مطابق چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے مجرمانہ کردار پر تحریک انصاف کی نہیں، صف اول کی سیاسی جماعتیں آواز اٹھا رہی ہیں، ان کا کمیشن میں بیٹھنے کا مزید کوئی جواز نہیں ہے، فی الفور مستعفی ہوں۔ سکندر سلطان راجہ جو جی ڈی اے کی سائرہ بانو ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر جو جی ڈی اے کا جامشورو بائی پاس پر آج ایک بہت بڑا احتجاجی دھرنا تھا، انہوں نے آرٹیکل 6 کی کارروائی کا الیکشن کمیشن ممبران کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی اعلامیہ میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی سرپرستی میں عوام کے مینڈیٹ، دستور اور جمہوریت کی کھلی توہین کی راہ روکنا ملک و قوم کے مفاد کے لیے ناگزیر ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے عوامی مینڈیٹ کی کھلی توہین پر پوری قوم کو کل پرامن احتجاج کی کال دی ہے۔ کور کمیٹی نے کہا ہے کہ تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کل گھروں سے نکلیں اور دستور، جمہوریت اور عوام کے ووٹ کے حق کی کھلی بے حرمتی کے خلاف نہایت پرامن مگر مؤثر انداز میں صدائے احتجاج بلند کریں۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اپنے ووٹ کی حرمت کے تحفظ کے لیے عوام سے اپیل ہے کہ وہ کل بروز ہفتہ معمولات زندگی خصوصاً کاروباری سرگرمیوں کو معطل رکھیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اور احتجاج کا اعلان کیا اور اپنے مسترد شدہ سیاسی عناصر کے مابین اقتدار کی بندر بانٹ کا مکروہ منصوبہ ناکام بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ کور کمیٹی تحریک انصاف کے مطابق وقت آ گیا کہ پیپلز پارٹی 70 کی دہائی میں عوامی مینڈیٹ کی کھلی بے حرمتی کے ذریعے پاکستان کو 2 لخت کیے جانے کا کفارہ ادا کرے۔ یہ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ مطالبات کیے گئے ہیں، جس میں چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا بھی مطالبہ اس میں شامل ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ جماعت اسلامی کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف درخواست دائر کی گئی ہے توہین الیکشن کمیشن کی۔ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کے 40 سے زائد امیدواروں نے اور پھر جماعت اسلامی نے بھی درخواستیں دائر کی تھیں کہ
ہمیں ہمارا جو فارم 45 ہے وہ تبدیل کیا گیا اور ہمیں ہمارا حق نہیں دیا گیا۔ یہ درخواستیں دائر کی گئی تھیں اور اس میں اس وقت اہم پیش رفت سامنے آئی جب سندھ ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دے دی الیکشن کمیشن کو کہ درخواست گزاروں کو سن کے فیصلہ دیا جائے۔ جس دن سندھ ہائی کورٹ کی ڈائریکشن جاری ہوئی اسی دن انہوں نے بغیر سنے، بغیر درخواستوں کو ڈیسائیڈ کیے کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری کرنا شروع کر دیے ایم کیو ایم کے مختلف لوگوں کے۔ اس پر توہین عدالت کی درخواست صوبائی اسمبلی کے امیدواروں نے عثمان فاروق ایڈوکیٹ کے توسط سے دائر کی ہے۔ درخواست دائر کرنے والوں میں جنید مکاتی، وجیہ الحسن، نصرت اللہ، محمد احمد اور محمد اکبر شامل ہیں۔ توہین عدالت کی درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی توہین کرتے ہوئے مخالف امیدواروں کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری کیے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ہدایت کی تھی کہ امیدواروں کو سن کر فیصلہ کیا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر نے ہمیں سنے بغیر فیصلہ کر دیا ہے جو کہ توہین عدالت ہے۔ سندھ ہائی کورٹ سے استدعا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی کارروائی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ جماعت اسلامی کے وکیل نے کہا ہے کہ 13 فروری کو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے انتخابی نتائج کے خلاف درخواستیں نمٹاتے ہوئے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی تھی کہ ان سب کو سنا جائے اور پھر فیصلہ کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے حکم عدولی کرتے ہوئے اسی رات سب کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے جو توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ حکم عدولی پر الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ یہ استدعا کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ہر صورت ہمیں ریلیف دیا جائے اور توہین عدالت کی کارروائی کی جائے جو اتھارٹیز ہیں الیکشن کمیشن کی اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف۔ وہیں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں این 235 کراچی سے امیدوار پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار سیف الرحمان کی عذرداری کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے ریٹرننگ افسر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آر او سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ الیکشن کمیشن میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ این 235 کراچی سے امیدوار سیف الرحمان کے وکیل شیر افضل مروت نے کمیشن کے سامنے موقف اختیار کیا کہ ایم کیو ایم کے امیدوار کو صرف 2000 ووٹ ملے اور ان کو جتوا دیا گیا۔ ایم کیو ایم کے امیدوار 7ویں نمبر پر تھے، صبح ہوئی تو وہ جیت چکے تھے۔ ایم کیو ایم کے وکیل فروغ نسیم نے کہا کہ ہمارے پاس تمام پولنگ اسٹیشنز کے تصدیق شدہ فارم 45 موجود ہیں۔ سیف الرحمان کے وکیل شیر افضل مروت نے کہا کہ این 235 میں بدترین دھاندلی کی گئی ہے، براہ راست فائرنگ کی گئی ہے، پاکستان کی تاریخ کے بدترین انتخابات کروائے گئے ہیں۔ اس پر جو ممبر ہیں سندھ الیکشن کمیشن کے نثار دورانی، انہوں نے تنبیہ کی، برہمی کا اظہار کیا کہ یہ سیاسی اکھاڑا نہیں ہے، ادھر سیاسی تقریریں مت کریں، سیاسی تقریریں الیکشن کمیشن کی عمارت سے باہر جا کر کریں۔ ایم کیو ایم کے وکیل فروغ نسیم نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایسی سیاسی تقریریں سنے گا تو پھر یہ آبجیکشنز کبھی ختم نہیں ہوں گے اور یہ جو اعتراضات ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ایم کیو ایم کے وکیل فروغ نسیم نے این 235 کے تصدیق شدہ فارم 45 الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیے۔ الیکشن کمیشن کے ممبر نے استفسار کیا کہ اگر اکرام اللہ خان نے استفسار کیا کہ اگر فارم 45 میں فرق ہے تو کیا اس کی تحقیقات ہو سکتی ہیں؟ تو ایم کیو ایم کے وکیل فروغ نسیم نے استدعا کی کہ انتخابات سے متعلق جو تنازعات ہیں وہ الیکشن ٹرائبونل کو بھجوا دیں، آپ نہ سنیں، الیکشن ٹرائبونل کو بھجوا دیں۔ الیکشن کمیشن نے این 235 کے ریٹرننگ افسر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے رپورٹ طلب کرتے ہوئے 21 فروری تک سماعت ملتوی کر دی اور کہا کہ 21 فروری تک آپ جو رپورٹ ہے وہ جمع کروائیں۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کی کیسرا الہی اور پرویز الہی کی درخواستوں پر اہم سماعت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی پی پی 33 سے انتخابی اعتراضات کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا جبکہ ان کی اہلیہ کیسرا الہی کی درخواست پر سماعت 20 فروری تک ملتوی کی گئی ہے۔ نثار دورانی کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے سماعت کی۔ پرویز الہی اور اہلیہ کیسرا الہی کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت این 64 اور پی پی 33 کے ریٹرننگ افسران نے کمیشن میں رپورٹس جمع کروا دیں۔ اس موقع پر کیسرا الہی کے وکیل نے کمیشن کو بتایا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ آج کیس کی سماعت ہوگی لیکن کیس نہیں لگا۔ انتخابات میں کیسرا الہی 1 لاکھ جبکہ پرویز الہی 40,000 کی لیڈ سے جیت چکے ہیں۔ انہوں نے کمیشن سے استدعا کی کہ آپ ریٹرننگ افسران سے فارم 45 بھی منگوا لیں۔ بعد ازاں الیکشن کمیشن نے پرویز الہی کی پی پی 33 سے دائر درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا چونکہ اس میں رپورٹس آ چکی ہیں اور رپورٹس آنے کے بعد اب فائنل فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہوگا اور اس کے بعد پھر ٹرائبونل میں یہ اپیلیں جائیں گی۔ ممبر الیکشن کمیشن نے ریمارک دیا کہ ہم کیسرا الہی کی درخواست پر 20 فروری کو سنیں گے اور ان کی درخواست پر سماعت بھی 20 فروری کو ہوگی اور اسی دن ہم فیصلہ دے دیں گے۔ آپ ان کی جو درخواست ہے پرویز الہی کی اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا اور ہم اس پر فیصلہ جلد سنا دیں گے، تو اب دیکھتے ہیں کہ کل تک اس پہ بھی فیصلہ آ جائے گا۔ پشاور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار برائے وزیر اعظم
ان کی 24 مقدمات میں حفاظتی اور احداری ضمانتوں پر سماعت ہوئی۔ عمر ایوب کی پشاور ہائی کورٹ میں ضمانت کی سماعت چیف جسٹس محمد ابراہیم خان صاحب نے کی، جبکہ ڈاکٹر بابر اعوان بطور وکیل پیش ہوئے۔ وکیل بابر اعوان نے عدالت کو بتایا کہ عمر ایوب کے خلاف 24 مقدمات درج ہیں۔ عمر ایوب کے خلاف اسلام آباد، اٹک، راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ میں مقدمات درج ہیں۔ اس پر چیف جسٹس نے دریافت کیا کہ 22 کیسز تو ہمارے سامنے ہیں، مگر باقی 2 کیسز کہاں ہیں؟ وکیل نے جواب دیا کہ لگتا ہے کہ آفس ابھی پروسیس کر رہا ہے۔ چیف جسٹس ابراہیم محمد خان نے کہا کہ عمر ایوب کہاں ہیں؟ تو بابر اعوان نے کہا کہ عمر ایوب آپ کے سامنے موجود ہیں۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ ہمیں 8 ہفتوں کا ٹائم دیا جائے، ہمیں شہر جانا ہے، مختلف شہروں میں جانا ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت سے عمر ایوب کو ضمانت نہ دینے کی استدعا کی۔ چیف جسٹس ابراہیم خان نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار کیا کہ آپ بتائیں اگر ملزم ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ اگر کوئی ملزم ہو تو کیا ضمانت اس کا حق نہیں ہے؟ چیف جسٹس نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار کیا کہ آپ بتائیں اگر آپ ملزم ہوتے تو کیا کرتے؟ اس پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کا کہنا تھا پھر ان کو 1 مہینے کا وقت دے دیا جائے۔ چیف جسٹس ابراہیم خان نے بابر اعوان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو 1 مہینے کے وقت پر خوش ہونا چاہیے۔ وکیل نے بتایا کہ بالکل میں اس پر خوش ہوں۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ ہم ضمانت دیتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ ان کی گرفتاری نہیں ہوگی۔ بابر اعوان نے کہا کہ یہاں انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس پر چیف جسٹس ابراہیم خان کا کہنا تھا کہ یہ قانون ہے اور ہم قانون کے مطابق چلیں گے۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ابراہیم خان نے عمر ایوب کی ضمانتیں منظور کرتے ہوئے 1 لاکھ روپے کے مچلقوں کی عوض حکم جاری کیا۔ ساتھ ہی عدالت نے عمر ایوب کو 1 مہینے میں متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کی ہدایت کر دی، اور جب عدالت کو یہ بتایا گیا کہ جناب ضمنیوں میں کسی اور ضمنی میں اگر ان کو گرفتار کر لیا جائے تو پھر کیا ہوگا، تو اس پر عدالت نے کہا کہ جب میں نے آرڈر جاری کر دیا ہے تو کوئی آپ کو گرفتار نہیں کرے گا۔ پورے پاکستان میں 1 ماہ کے لیے آپ کی حفاظتی ضمانت منظور ہو گئی ہے، باقی آپ متعلقہ عدالتوں میں جائیں، وہاں سے حفاظتی ضمانتیں لیں، وہاں سے آپ مقدمات کی تفصیلات لیں، تو وہ آپ کا حق ہے۔ 1 مہینہ آپ کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا، اور اتنے تگڑا فیصلہ یہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ہی دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔